بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف 12 سال کی عمر، ایک سفر اور راستے میں ایک ایسا راہب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی ایک عظیم راز پہچان لیا۔ آخر اس نے کیا دیکھا؟ آئیے جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط 3 میں۔ اس ویڈیو میں شامل موضوعات: پہلا، شام کے تجارتی سفر کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کے لیے شام جانے لگے۔ ابتدا میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آخرکار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا موضوع: شام کی جانب سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا پہلا معروف تجارتی سفر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر، تجارت اور لوگوں کے معاملات کو قریب سے دیکھا۔ تیسرا موضوع: راہب بحیرہ سے ملاقات۔ راستے میں قافلہ بصرہ کے قریب پہنچا، جہاں بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں دیکھیں، جیسے بادل کا سایہ کرنا اور دیگر علامات۔ اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ یہ بچہ مستقبل میں اللہ کا نبی ہوگا۔ چوتھا موضوع: حضرت ابو طالب کو نصیحت۔ راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں، خصوصاً بعض اہل کتاب کے شر سے محفوظ رکھیں۔ حضرت ابو طالب نے اس نصیحت کو اہمیت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت مکہ واپس لے آئے۔ پانچواں، اس واقعے سے حاصل ہونے والے اہم اسباق: اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مرحلے پر حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بزرگوں کی خیر خواہی پر مبنی نصیحت کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا فیصلہ فرما دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔